ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات حضرت گرامی قدر، یقیناً یہ ایک درگاہ حضرت عباس ایک بہت بڑی جگہ ہے، اور اگر وہ حضرت عباس کی درگاہ ہے تو اس کے بڑے ہونے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا، اور کھلا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ جون کے مہینے میں جس موسم کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ موسم شام کے وقت آپ کے سامنے ہے۔ تو اس بدلتے ہوئے حالات میں ہم اور آپ جس طرح بیٹھیں آپ کی مرضی ہے، عزادار تو ہر طرح بیٹھا ہوا اچھا لگتا ہے، لیکن ایک چیز طے ہے کہ آپ کی جو منبر سے دوری ہے، یہ یقینی طور پر ایک خطرناک تصویر ہے۔ منبر سے دوری، تو آپ کہیں گے کہ یہ کیوں؟ یہ تو خود ہی آہستہ آہستہ ہی منبر سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ آپ خواہ منبر سے دوری بنا رہے ہیں، لوگ تو کوشش میں ہیں کہ منبر سے قوم کی دوری بنے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد علیہ۔ لہذا آپ کو اس ٹھنڈی ہوا کا سوچ اور وہ چوڑی جگہ کی ذہنیت اور وہ دور تک بچھے ہوئے فرش کی طاقت، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا قریب قریب آنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر میں اتنے دور سے آپ کے قریب آ گیا ہوں تو آپ کم سے کم یہاں سے میرے قریب آ جائیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے محمد حضرات گرامی قدر، جس آیہ کریمہ کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، اس میں بنی نوع انسان کے لیے ایک بہترین میسج اور بہترین قوت و اختیار پایا جاتا ہے۔ وہ قوت و اختیار یہ ہے کہ خالق کائنات نے حیات انسانی پر اپنی عطا اور اپنی نعمتوں کا ساون برساتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہدایت میں آزاد کر دیا ہے، راستے کی ہدایت کر دی ہے، تم شکر کر کے شاکر بن جاؤ یا انکار کر کے کافر بن جاؤ۔ یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، نہ ہم تمہیں کافر بننے سے روک رہے ہیں، نہ شاکر بننے کے بعد تمہاری جزا کو ختم کریں گے۔ تمہاری اپنی مرضی ہوگی، تمہارے اپنے حالات ہوں گے، تمہارے اپنے اختیارات ہوں گے۔ ہم نے اختیار پہ کبھی بھی
تمہارے قابو نہیں رکھا ہے، تمہیں باقاعدہ طور پر آزاد کر دیا ہے، اور اسی آزادی کا دوسرا نام انسان ہے۔ اگر یہ آزادی نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہے، آزادی ہے اس لیے انسان ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جب ہم نے تمہیں آزاد کر دیا ہے تو تم راستہ تلاش کرنا کہ تمہاری حیات کا راستہ کیا ہے، تمہاری نجات کا راستہ کیا ہے۔ متوجہ رہیے گا، تمہاری حیات کا راستہ کیا ہے، تمہاری نجات کا راستہ کیا ہے۔ اگر تم صرف حیات کے راستے پہ چلتے رہے تو وہ مسئلہ اور ہے، اگر تم نے نجات کا راستہ اختیار کیا تو وہ مسئلہ اور ہے۔ لیکن شروع ہی میں ایک بات سن لو، من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو بھی عمل صالح کرے گا اس کا فائدہ اسی کو ملے گا، اور جو برائیاں کرے گا اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم برا کرو اور نتیجہ اچھا ملے، تم اچھا کرو اور نتیجہ برا ملے۔ شاید میری یہ آیت آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، میں دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ یہ بھی آیت اسی سے ملتی جلتی آیت ہے، اس میں دونوں شکلیں ہیں۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہے جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا۔ وقد خاب من دساہا، برباد وہ ہے جس نے دساست کو اپنا لیا۔ تین چیزیں ہیں، یہ دساست میں نے کیوں کہا؟ تین چیزیں ہیں، ایک ہے نجاست، ایک ہے خباثت، ایک ہے دساست۔ آپ کا چپ ہونا مجھے تعجب میں ڈالتا ہے۔ ایک ہے نجاست، ایک ہے دساست، ایک ہے خباثت۔ نجاست وہ ہے جو باہر سے آ کر بدن سے لپٹ جائے، خباثت وہ ہے جو اندر سے باہر آئے۔ توجہ دیجیے گا، جس میں جسم عبادت کے لائق نہ رہے وہ نجاست ہے، جس میں فکر آل محمد کے قابل نہ رہے وہ خباثت ہے۔ ہائے ہائے، توجہ دیجیے گا، جس میں فکر آل محمد کے قابل نہ رہے وہ خباثت ہے، اور جو دونوں ہی سے جدا کر دے اسے دساست کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ باہر دو، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں انسان فہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے تمہیں دکھا دیے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہم نے گمراہی کو ہدایت سے بالکل واضح کر کے دکھلا دیا ہے، واضح کر کے دکھلا دیا ہے۔ اب اگر کوئی جھوٹ بولے گا تو وہ جان بوجھ کر بولے گا، ایسا نہیں سوچ سکتا کہ جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ گناہ ہے پھر بھی بولے، یہ ایک الگ گناہ ہے۔ یہاں حضرت کا ایک قول سن لیجئے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اوہ کیا قول یاد آیا ہے، خدا کی قسم، اکبر الذنوب من استہان بہ صاحبہ، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والا اس گناہ کو ہلکا سمجھے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ گناہ کرنے والا اس گناہ کو ہلکا سمجھے۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ بنی نوع انسانیت کو یہ آواز دی گئی کہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ آزادی کس قسم کی آزادی، کیسی آزادی؟ میں آپ کو ساتھ لے کر چلوں یا نہ چلوں، یہ ضرور چاہوں گا کہ میرا بیان مستقل رہے۔ اگر میرا بیان مستقل رہا تو کہیں نہ کہیں آپ تک فکری طور پر مربوط ہو ہی جاؤں گا۔ آزادی دی، اور آزادی دینے کے بعد میں ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ پروردگار عالم نے انعامات کا اعلان کیا، ان لا نضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، ہم کسی بھی عامل کے عمل کو برباد نہیں کریں گے، چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو۔ توفون اجورہم بغیر حساب، تمہیں اجر دیا جائے گا اور بغیر حساب اجر دیا جائے گا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو اپنے عمل کا بدلہ دنیا میں چاہے گا اسے دنیا میں دیا جائے گا، اور جو اپنے عمل کا بدلہ آخرت میں چاہے گا اسے آخرت میں دیا جائے گا۔
اس کا مطلب یہ کہ پروردگار عالم نے انسانیت کو باقاعدہ طور پر آزاد کیا، اور آزاد کرنے کے بعد میں اسے عمل کا پابند کیا تاکہ وہ عمل کرتا چلا جائے، اور اللہ عطائے بے حساب کے ذریعے سے، عطائے بے حساب کے ذریعے سے انسانیت کے قد کو بلند کرتا چلا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا اس بات کا تم یقین کیسے دلاؤ گے کہ واقعاً، اب میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں صاحب، آپ کی اپنی مرضی ہوگی، آپ جیسے چاہو ویسے سنو، مجھے کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اب تو ویسے ہی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ نعرے مت لگواؤ، سلا دو قوم کو، نعرے مت لگواؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ قوم سو جائے وہ بہت اچھا ہے، نعرے لگا کے بیدار مت کرو کسی کو بھی، متوجہ رہیے گا۔ تمہیں بڑی عجیب ایک چیز ہے دنیا اور ایک چیز ہے دین۔ اگر دنیا آپ کو طاقت دیتی ہے تو دین بھی آپ کو قوت دیتا ہے۔ متوجہ رہیے گا، متوجہ رہیے گا۔ اب میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ اس بات سے مانوس نہ ہو۔ اگر دنیا آپ کو فائدہ دیتی ہے تو دین بھی آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ اگر دوا کام کرتی ہے تو دعا بھی کام کرتی ہے۔ بات ہی تمام ہو گئی۔ اگر دوا کام کرتی ہے تو دعا بھی کام کرتی ہے۔ اگر آپ متوجہ رہے تو میں مفید بنا دوں گا اپنی بحث کو۔ اگر دوا کام کرتی ہے تو دعا بھی کام کرتی ہے۔ اگر سامان اطمینان دیتا ہے تو ایمان بھی اطمینان دیتا ہے۔ توجہ دیجیے گا، اگر سامان اطمینان دیتا ہے تو ایمان بھی اطمینان دیتا ہے۔ یہ الہ آباد ہے اور بولے گا ضرور۔ اگر مال کام آئے گا تو اعمال بھی کام آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف دنیا پر یقین کر لیں، نہیں۔ اگر آپ کا جسم جسمانیت کا اعلان کر رہا ہے تو آپ کی روح روحانیت کا اعلان کر رہی ہے۔ اگر صبح کا ناشتہ جسم کو فائدہ دے رہا ہے تو صبح کی نماز عقبہ کو فائدہ دے رہی ہے۔ توجہ دیتے رہیے گا۔ اگر بھرپور کھانا جسم کی صحت کی علامت ہے تو 8 رکعت نماز دین کی صحت کی علامت ہے۔ اگر ہلکا کھانا رات کو اچھا بنا دے گا تو 1 رکعت گھٹا کے 7 رکعت نماز۔ جس طرح ہلکا کھانا کھایا ہے تاکہ صحت اچھی رہے، تھوڑی کم عبادت کرو تاکہ ایمان ٹھیک رہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نظام جسم اور نظام کائنات اور نظام دنیا صرف اور صرف منحصر ہے دنیا ہی پر، نہیں، منحصر نہیں ہے دنیا پر۔ شاید میں اپنے بچے کو یقین نہیں دلا پایا، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ تم اپنے دین میں بھی ہر طرح سوال کرو، کیا فائدہ ہے، کیا پروفٹ ہے ہمیں دین میں جانے کا؟ نماز پڑھنے کا پروفٹ کیا ہے، مجلس میں پڑھنے کا پروفٹ کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو، سوال کبھی بھی ملا سے مت کرنا، مولا سے کرنا۔ سوال کبھی بھی ملا سے مت کرنا، مولا سے کرنا، اس لیے کہ ملا تمہیں طبیعت کی طرف لے جائے گا، مولا تمہیں شریعت کی طرف لائے گا۔ ملا اگر فرقوں کی بستی ہے تو طبیعت کا بازار بھی ہے۔ اگر قرآن کے کلمات ہیں تو ارمان کے اقوال بھی ہیں۔ توجہ دیجیے گا، بہت سے لوگ تمہیں اپنی خواہشات پر چلاتے ہیں اور بہت سے لوگ قرآن کی آیات پر چلاتے ہیں۔
یہ تمہاری اپنی مرضی ہے، یہ تمہاری اپنی مرضی ہے اور یہ تمہارے اپنے فیصلے ہیں۔ میں ایک لفظ ضرور کہوں گا، انسان کی عبادت میں رکعت کا اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی معرفت کی اہمیت ہے۔ میرے کچھ بھائیوں نے بہت داد دی جو رکعت اور معرفت میں تھوڑا سا، اسے میں اور گاڑھا کر دیتا تو میرا فائدہ ہو جاتا، معرفت کہہ دیتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اگر میں اسے معرفت کہہ دیتا تو آپ مجھے بہت بڑا عالم سمجھتے، میں نے معرفت کہہ دیا، آپ ہلکا سمجھنے لگے۔ کبھی کبھی لفظوں کو گاڑھا بنا کے آدمی خود گاڑھا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بہت توجہ سے اس بحث کو آپ کو سننا ہے اور محسوس کرنا ہے۔ یقیناً اگر آپ نے محسوس کر لیا تو یہ فائدے کی چیز ہوگی۔ مجھ سے مت پوچھو کہ کیا فائدہ۔ اگر مولانا ہم گھنٹوں تک آفس میں بیٹھے رہے تو ہمیں تنخواہ ملی، ہم دکان پہ بیٹھے رہے ہمیں پروفٹ ملا، تمہارا تو ٹھیک ہے مولانا، تمہیں تو لفافہ مل جائے گا، پر ہمیں کیا ملا؟ میں نے کہا یار تم بھی صحیح کہہ رہے ہو کہ بھائی ہم تو لفافہ لے لیں گے، مگر لفافے کا نام آتے ہی تمہارا ہنسنا مجھے تعجب میں ڈال دیتا ہے۔ آج تو بڑا چرچا بھی ہو رہا ہے لفافوں کا۔ میں تم سے بس ایک بات پوچھ کر اس بارے میں زیادہ بحث نہیں کروں گا، اور اب میری سفید داڑھی ہو چکی ہے، اگر اب بھی میں بحث نہیں کروں گا تو کب بحث کروں گا؟ مجھے بس اتنا بتاؤ کہ تم لفافہ ذکر کی قیمت دیتے ہو یا ذاکر کی قیمت دیتے ہو؟ تم لفافہ ذکر کی قیمت دیتے ہو یا ذاکر کی قیمت دیتے ہو؟ کیا تم میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ تم ذکر حسین کی قیمت دینے لگو؟ کیا تم میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ تم ذکر حسین کی قیمت دینے لگو؟ اگر اتنی ہمت آ گئی ہے تو دو چیزیں ہیں، ذاکر کو قیمت ملتی ہے، ذکر کی اجرت ملتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرا تو لفظ ہی سنیے، قیمت عوام دیتی ہے ذاکر کی اور اجرت امام دیتا ہے ذکر کی۔ ارے بات تمام ہو گئی ہے، بولو یا مت بولو، بات تمام ہو گئی ہے۔ تم میں اتنی ہمت آ گئی ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام کی ذکر کی قیمت دے رہے ہو۔ اگر یہ سوچ کر لفافہ دے رہے ہو کہ ہم ذکر کی قیمت دے رہے ہیں تو سب کو ایک ہی جیسا لفافہ دو نا۔ یہ اس مولوی کا لفافہ زیادہ، اس کا کم، اس کا چھوٹا، اس کا بڑا، اس کا موٹا، اس کا پتلا کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفافے ذاکر دیکھ کے دیے جا رہے ہیں، ذکر دیکھ کے نہیں دیے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بہت بڑا مسئلہ تھا جو حل ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بڑی نظر ہے لفافوں پہ، ہزاروں میں جو مل رہا ہے، ہزاروں میں جو مل رہا ہے، آپ جانتے ہو کیا مل رہا ہے، کیوں نہیں مل رہا ہے، کیا ملتا ہے؟ اس کا ایک نام مولویوں کی دنیا میں بھی ہے، اب یہ باتیں کلیئر ہونی چاہیے۔ اس کا ایک نام ہے حق الزحمہ۔ یہ لفظ کو الجھا دیتے ہیں، پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، آپ ایسا سوچنے لگتے ہو کہ کوئی تعویذ ہے جسے نہ کھولنے کی وصیت کر دی گئی ہو۔ حق الزحمہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ حق الزحمہ کا مطلب یہ کہ ایک آدمی کسی جگہ گیا خمس لینے کے لیے، وہ وہاں سے جو خمس لے کر آیا، اس میں آنے جانے میں جو اس نے تکلیف اٹھائی ہے تو اسی خمس میں سے اس کا پرسنٹیج ہے۔ اگر وہ 1,00,000 لایا تو 30,000 اس کے ہو گئے۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے حق الزحمہ کہا جاتا ہے، اور یہ ہر ادارہ اس کو حق الزحمہ کے طور پر دیتا ہے۔ تو عجیب بات ہے، اگر حق الزحمہ کے طور پر پہلے سے رقوم شرعیہ میں سے رقم دی جا سکتی ہے تو کیا آنے جانے میں کسی خطیب کو کوئی زحمت ہی نہیں ہوئی ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
آنے جانے میں کسی خطیب کو کوئی زحمت نہیں ہو رہی ہے یا بغیر زحمت کے وہ آ جا رہا ہے؟ ارے کہا نہیں، خطیبوں کا تو اپنا مسئلہ ہے نا، ان کے تو اے سی کے ٹکٹ ہوتے ہیں، تو کیا ایسے ہی ٹکٹ ہو جاتے ہیں؟ اے سی کے ٹکٹ بھی کیا ایسے ہی ٹکٹ ہو جاتے ہیں؟ نہیں عقیل، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسے ہی ٹکٹ ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ امید قوی رکھتا ہوں، نہ کوئی ذاکر ذکر کی قیمت مانگ رہا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی بانی ذکر کی قیمت دے رہا ہوتا ہے۔ یہ ذاکر اپنی محنت مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ ذاکر کی قیمت دے رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی تصویر نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی تک ہندوستان اس پہ قائم و دائم ہے کہ وہ بغیر طے کیے آتا ہے اور بغیر طے کیے چلا جاتا ہے، بغیر طے کیے آتا ہے اور بغیر طے کیے چلا جاتا ہے۔ یہ تہذیب ابھی تک ہندوستان کے اندر باقی ہے، اور اس کو باقی رکھنے میں دونوں کا ہاتھ ہے، اس کا باقی رکھنے میں دونوں کا ہاتھ ہے۔ وہ اپنی مولویت کی رعایت کرے، آپ اپنی میزبانی کا خیال رکھیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وہ مولوی صاحب ہیں تو پہلے مستحق تو وہی ہیں آپ کی رقم کے۔ اگر تم کسی کی مدد بھی کرنا چاہتے ہو تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ تم پہلے مولوی ہی کی مدد کرو، اس لیے کہ کم سے کم تمہارا ہی خیال کر کے صحیح وہ روڈ پہ ناچ تو نہیں رہا ہے، تمہارا ہی خیال کر کے صحیح لیکن روڈ پہ ناچ تو نہیں رہا ہے، کم سے کم قوم ہی کا خیال کر کے صحیح غلط افعال تو انجام نہیں دے رہا ہے۔ اگر اسے بہت سارا پیسہ مل بھی گیا تو سینما ہال نہیں بنائے گا، بنوائے گا مسجد ہی۔ اب چاہے مسجد بنوا کے کتنے گھوٹالے کر لے، لیکن بنوائے گا مسجد ہی، تو کم سے کم اتنا ہی سوچو کہ مسجد تو بنی۔ اب اگر اس کے صدقے میں اس کا گھر بھی بن گیا تو کون سی آفت ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ پھر اگر اس کا گھر بھی بن جا رہا ہے تو یار اس کو کم سے کم مدد کرنی چاہیے۔ تو میں آپ سے آج اگر یہاں تک آ ہی گیا ہوں اور ڈیٹیل سے میں نے نیٹ کے حوالے یہ باتیں کر ہی دی ہیں، تو میں ایک لفظ اور کہوں گا، ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے سوچئے گا، کب اور کس دن ایسا ہوگا کہ قوم ان مولویوں پر رحم کرے گی جو ایک علاقے میں ہدایت کرنے کے لیے اپنی زندگی کو 24 گھنٹے ایک مکان، ایک حجرے اور ایک کمرے میں روکے ہوئے ہیں، اور 15,000 کی تنخواہ پر اس دور میں اپنے 5 بچوں کو فیس پر پڑھا بھی رہے ہیں۔ اگر 15,000 میں تم میں سے کوئی بھی اپنے 5 بچوں کو بغیر کسی دوسرے سے طلب کیے پڑھا رہا ہے تو یہ جائز ہے، اور اگر سب جگہ سب گاؤں میں یہی حال ہے کہ 15,000 روپے کے اوپر پڑھا رہے ہیں، اب اگر وہ یہ کوشش کرنے لگے کہ اس سے تعلقات بنائیں، اس سے طلب کریں، اس کے پاس جائیں، تو یہ قصور ان کا نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کی جو کم قیمت آپ نے کی ہے یہ اس کے احساسات ہیں۔ ان پر کون خرچ کرے گا؟ ان پہ کون رحم کرے گا؟ ان پہ کون کرم کرے گا؟ اور اگر پیش نماز حضرات طاقت بھر، قوت بھر، محنت بھر پا رہے ہوتے تو یہ آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی کی طرف سے الگ سے ان کے شہریے قائم نہ ہوتے۔ ان کے شہریے قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی حیثیت سے ان کی رقم شرعیہ سے ان کی ضرورت کو پورا کیا جانا لازمی ہے۔ اسی لیے ہر مہینے ہر پیش نماز کو آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی کی طرف سے 1,000 اور 2,000 روپے دیے جاتے ہیں تاکہ احساس ہو سکے یہ شریعت کا کام کر رہا ہے اور رقوم شریعہ کا مستحق ہے۔ اگر یہ رقوم شریعہ کا مستحق نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ وہ جس کے کیریکٹر کے بارے میں آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، جس کی نماز کے آپ گواہ بھی نہیں ہیں، جو ہزاروں گالیاں دے کر تم سے یہ کہہ رہا ہے کہ لاؤ مجھے دے دو۔ ارے کم سے کم دینا ہی ہے تو ایسے کو دو نا جو تمہیں نماز پڑھتا دکھائی دے رہا ہے، بغیر گالی کے زندگی گزارتا دکھائی دے رہا ہے۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں کہ کبھی کبھی سماج نے ان کے اوپر رحم نہیں کیا ہے۔ اگر ان کے اوپر رحم نہیں کرتا، ایک پیش نماز
اس جرم میں مسجد سے باہر نکال دیا جاتا ہے جو خود جرم پبلک کر رہی ہوتی ہے۔ شاید آپ تک میں پہنچا یا نہیں پہنچا؟ مولانا وہ کون سا جرم ہے؟ اگر عام آدمی سینکڑوں گالی کسی کو دے دے تو وہ نماز پڑھنے کے قابل رہا؟ اگر ایک گالی کسی مولوی نے کسی پبلک کے آدمی کو دے دی تو اسی دن سے ارے یہ تو نماز پڑھانے کے قابل ہی نہیں ہے، یہ تو گالیاں دے رہے۔ کمال کی بات ہے، آپ گالیاں دے کے نماز پڑھنے کے قابل رہے، اس نے گالی دے دی، وہ نماز پڑھانے کے قابل نہیں رہا۔ ان پہ کون رحم کرے گا؟ ان پہ کون ان کا احساس کرے گا؟ 5 بچوں کو وہ پڑھا بھی لے، 15,000 روپے سے زیادہ مانگے بھی نہیں، 24 گھنٹے ہمارے گاؤں کو چھوڑے بھی نہیں، اگر 1 مہینے میں 3 دفعہ وہ کہیں چلا گیا تو چوتھے آدمی نے کہا رہے انہیں ہٹاؤ یار، یہ کیا نماز پڑھائیں گے؟ روزانہ تو گھر پڑے رہتے ہیں، روزانہ تو بیگ ہاتھ میں رہتا ہے، روزانہ تو جاتے رہتے ہیں، تو سورس آف انکم وہ کہیں اور سے بنائے بھی نہیں، آپ کی نظر ان پہ جائے بھی نہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر 15,000 روپے میں زندگی نہیں گزر پا رہی ہے میں بچوں کی، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم پہلے اس کا خیال کرو، اس لیے کہ یہ کوئی اسلام نہیں کہتا کہ محلے کے مستحق کو چھوڑ کر ڈسٹرکٹ کے آقا کو پیسہ جا کے دے دو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تم اپنے آس پڑوس میں دیکھو کون مستحق ہے۔ پہلا مستحق وہ ہے جو تم سے زیادہ قریب ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو قریب والے ہی کو نہیں دیکھ پا رہا ہے وہ دور والے کو کیا دیکھے گا؟ تو ایک زندگی ہماری دنیا ہے اور ایک زندگی ہماری عقبہ ہے، ایک زندگی ہماری دنیا ہے اور ایک زندگی ہماری عقبہ ہے۔ عقبہ کا مطلب ہم دنیا کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور ہم آخرت کے لیے بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ بات کہ مولانا ہمیں مجلس کیا دیتی ہے، یہ تو جاننا چاہیے کہ مجلس کیا دیتی، تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اہل بیت سے پوچھو کہ ہم آفس میں گئے ہمیں تنخواہ ملی، ہم بازار میں گئے ہمیں نفع ملا، ہم کھیت پہ گئے ہمیں فصل ملی، لیکن ہم مجلس میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہے، کیا ملا؟ میں نے کہا دیکھیے اگر آپ تبرک سے ہٹا لیں اپنے آپے کو تب میں بتاؤں کہ کیا ملا۔ اس لیے کہ ہماری مجلس میں 2 طریقے کے مجمع آتے ہیں، ایک وہ جو اندر بیٹھا رہتا ہے اور ایک وہ جو باہر ہی کھڑا رہتا ہے۔ اندر والے کیوں آتے ہیں؟ کہ اندر والے اندر آتے ہیں تو ان سے کہو کہ یہ بھی باہر چلے جائیں، باہر والے اندر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ ان سے کہو وہ بھی اندر چلے آئیں، دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا ان دونوں میں بڑا فرق ہے، جو صرف تبرک کے لیے آئے ہیں وہ وہاں کھڑے ہیں جہاں تبرک ملے گا، اور جو مجلس کے لیے آئے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہیں جہاں مجلس ہوگی۔ اس کا مطلب یہ کہ دونوں مجمعوں میں ایک فرق ہے، شیرمال والا مجمع کون سا ہے، اعمال والا مجمع کون سا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھائی جب آپ آئے ہو تو باہر کیوں کھڑے ہو؟ چلو جوان کے لیے تو میں یہ مان بھی سکتا ہوں کہ اسے موبائل چلانا تھا اس لیے بیچارہ اندر آیا ہی نہیں، وہ موبائل سے اتنی محبت کرتا ہے کہ مولوی سے بھی محبت نہیں کرتا، مولا سے بھی محبت نہیں کرتا اتنی جتنی اسے موبائل سے محبت ہے۔ تو میں نے کہا میرے مولا اگر موبائل سے اتنی محبت ہے کہ یہ صرف موبائل چلانے کے چکر میں باہر کھڑا رہا، تو میں نے اندر والے سے کہا تم موبائل کیوں نہیں چلا رہے ہو؟ کہا حسین کی مجلس میں ہم موبائل بھول جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ امام حسین اگر اپنے احاطہ اختیار میں کسی کو لاتے ہیں تو وہ جدید طرز کی مشغولیت بھی بھول کے مجلس میں بیٹھتا ہے۔ آہا کیا لفظ تھا یہ، جدید طرز کی مشغولیت کو بھول کر مجلس میں بیٹھتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں کسی طرح کی مصروفیت تمہارے ذہن میں آتی ہی نہیں ہے سوائے مولا کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں واقعاً جنت جانا ہے تو تمہیں مجلس میں آنا پڑے گا تاکہ جنت جانے کے حالات بن جائیں۔
یہ مجھ سے مت پوچھنا کہ صاحب مجلس میں کیا ملا اور کیا ملتا ہے اور کیا ملنا چاہیے. میں تو بس اتنا کہوں گا کہ میرے مولا سے پوچھو. تو مولا آواز دیں گے کہ پہلے تم طے کرو کہ تمہیں دنیا کیا دیتی ہے, تب ہم بتائیں گے کہ ہم کیا دیتے ہیں. کاش آپ میرے بہت قریب سے گزرے. پہلے تم طے کرو کہ تمہیں دنیا کیا دیتی ہے, پھر ہم بتائیں گے کہ ہم کیا دیتے ہیں. میں نے کہا مولا کیا دیتی ہے دنیا اور کیا دیتے ہیں آپ؟ کہا بس اتنا سمجھ لو کہ دنیا مشکلیں دیتی ہے, ہم مشکل کشا دیتے ہیں. مجلس کو ہو جانا چاہیے تھا. خدا تمہیں سلامت رکھے, خدا تمہیں سلامت رکھے. دنیا تمہیں مشکلیں دیتی ہے, ہم مشکل کشا دیتے ہیں. دوسرا لفظ باب الحوائج کے لیے سن کے جائیے گا, اور دوسرا لفظ نہیں سنیے گا. مجلس کو مجلس بنا لیجئے گا. جتنا مجمع اب آ چکا ہے, اب مجلس کے بننے میں دیر نہیں لگے گی. دوسرا لفظ سنیے, دنیا حاجتیں دیتی ہے, ہم حاجت روا دیتے ہیں. دنیا حاجتیں دیتی ہے, ہم حاجت روا دیتے ہیں. دنیا انسرام دیتی ہے, ہم امام دیتے ہیں. دنیا دو دیتی ہے, تم سے چھین لیتی ہے. ہم جو دیتے ہیں کبھی نہیں چھینتے. اب تم یہ طے کرو کہ دنیا کا دیا ہوا کہاں تک دیا گیا اور ہمارا دیا ہوا کہاں تک گیا. کیا آپ جاگ رہے ہیں, بیدار ہیں؟ ٹھنڈی ہوا نے تو پریشان نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو جملہ سنو, طے کرنا کہ مجلس کہاں تک گئی, دفتر کہاں تک گیا, دولت کہاں تک گئی, محبت کہاں تک گئی. توجہ دیتے رہیے گا. دولت کہاں تک گئی, محبت کہاں تک گئی, طے کر کے چلنا. یہ ساری دنیا طے کرے گی کہ دولت کفن دے کے واپس آ گئی. آپ بیدار رہیں گے تب بات بنے گی. برادری مٹی دے کے واپس آ گئی, دوستی کاندا دے کے واپس آ گئی. ساری دنیا قبر کے باہر سے آ رہی تھی, علی قبر کے اندر آ رہے تھے. علی قبر کے الہ آباد جس میں گونجنا چاہیے وہ جملہ آ رہا ہے. میں نے کہا مولا جب ساری دنیا قبر کے باہر سے چلی گئی, آپ قبر کے اندر کیوں آئے؟ کہ تجھے پتا تو چلے محتاج کائنات کون ہے, مولا کائنات. تجھے پتا تو چلے. تجھے پتا تو چلنا چاہیے کہ محتاج کائنات کون ہے, مولا کائنات کون ہے. اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو ایک طاقت ہمارا دین دیتا ہے. آج کی بحث بہت عمدہ بھی ہو سکتی ہے, جیسا موسم ہے خدا کی قسم. ایک طاقت آپ کا دین دیتا ہے. میں آیت سنا کر منبر چھوڑ دوں, میرا موضوع مکمل ہو جائے گا, لیکن آپ کی توجہات کا مبذول رہنا بہت ضروری ہے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی بلند ہو اگرچہ مومن ہو. میں نے کہا تھا کہ آیتیں بھی سن لیا کیجئے. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی بلند ہو اگرچہ مومن ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سامان کی بلندی اور ہے, ایمان کی بلندی اور ہے. سمجھ میں آگئے؟ مومن بلند ہے کس کی نگاہ میں؟ اللہ کی. کیا کروں میں, کتنا مختصر کر سکتا ہوں میں نہیں جانتا, لیکن میں نے مختصر کر لیا ہے. خود کی نگاہ میں اونچا ہونا اور ہے, خدا کی نگاہ میں اونچا ہونا. فضائل نکل تو نہیں سکتے, فضائل نکل تو نہیں سکتے, مگر نکالے جاتے ہیں, نکالے جاتے ہیں. انتم الاعلون ان کنتم مومنین, تم ہی بلند ہو اگرچہ مومن ہو. جب صاحب ایمان کے لیے بلندی کی دلیل ہے تو کل ایمان کتنا بلند ہے, کل ایمان کتنا بلند ہوگا. ظاہر سی بات ہے, تم علی کو اپناؤ, بلندیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی.
مجلس تو اس جملے میں ہونا چاہیے تھی، علی کو اپناؤ بلندیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ وہ ضمیر بلند ہے جس میں علی ہے، وہ عقیدہ بلند ہے جس میں علی ہے، توجہ دیتے رہے گا، وہ عقیدہ بلند ہے جس میں علی ہے، وہ کتاب بلند ہے جس میں علی ہے، وہ قوم بلند ہے۔ الہ آباد میں کوئی بہت ڈیٹیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہاتھ اٹھوانے کے لیے بہت چیخنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جملہ سنیں، یہ صرف آل محمد ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو نیچے بٹھا کر سب سے اونچا بنا دیا۔ یہ صرف آل محمد ہے جنہوں نے اپنی قوم کو نیچے بٹھا کر سب سے اونچا۔ آگے بڑھیے، مولانا ایک آیت آپ نے سنائی، انتم العالون ان کنتم مومنین، تم ہی بلند ہو اگرچہ مومن ہو۔ میں ایک لفظ کہنے جا رہا ہوں کہ بہت ساری صفتیں انسان کو طاقت بنا کر پروردگار عالم نے سجا کر دی ہیں، اس کا استعمال آپ کریں یا نہ کریں، کریں یا نہ کریں۔ دوسری آیت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم متقی بن گئے تو اللہ تمہیں حق و باطل کی تمیز عنایت کرے گا۔ دیکھیے بڑی محنت کرتا ہے ایک طالب علم، کیا مطلب؟ آدمی کو فرقان بننے کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر وہ تقوی اختیار کر لے تو خود پہچاننے لگے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب متقین کی منزل یہ ہے تو امام المتقین کا عالم کیا ہے؟ جب متقین کی حیثیت یہ ہے تو امام المتقین کی حیثیت کیا ہے؟ اب آیت وہ سنیے جس پر مجھے ناز ہے، اس موضوع کو اگر مکمل کرنا ہو تو یہ آیت ہے، اور یہ آیت اگر آپ مجھے 5000 بھی دیتے تو میں تعویذ میں یہی آیت لکھ کے دیتا۔ آپ کچھ گھبرا گئے 5000 کے نام پہ؟ یہ تو میں تعویذ نہیں کرتا ہوں اس لیے میں نے 5000 قیمت بتائی ہے، جو کرتے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ ایک تعویذ کی قیمت کتنی ہے۔ جو جتنا پریشان ہے تعویذ اتنا ہی قیمتی ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اتنا ہی قیمتی تعویذ ہوتا ہے جو جتنا پریشان ہوتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے 2 تعویذ ہر آدمی کو دیے ہیں، ایک قل اعوذ برب الناس اور ایک قل اعوذ برب الفلق۔ اگر ان 2 تعویذوں کا آدمی استعمال کر لے تو اسے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر چونکہ وہ الہی تعویذ استعمال نہیں کرتا اس لیے اسے بندوں کے تعویذ کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیا جملہ تھا یہ خدا کے قسم، اسے بندوں کے تعویذ کی۔ سنیے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر تم نے تقوی الہی اختیار کیا تو اللہ تمہیں ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دے گا۔ کیا آیت ہے خدا کی قسم، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ کس بیس پہ ملی؟ یہ اس بیس پہ ملی کہ آپ نے مومن ہونے کے بعد تقوی الہی اختیار کیا۔ جب آپ نے تقوی اختیار کیا اللہ نے آپ کو یہ طاقت دے دی کہ جس مشکل میں بھی آپ پہنچے تقوی کے ذریعے سے واپس آ گئے، نکلنے کا راستہ آپ کو مل گیا۔ اور جیسے ہی آپ کو نکلنے کا راستہ ملا پروردگار عالم نے آپ کو یاد دلایا کہ مومن ہونا خود میں بلندیوں کی دلیل ہے اور متقی ہونا مشکلات سے نکلنے کے راستے کی دلیل ہے۔ دیکھیے بہت عمدہ مجلس میرے حساب سے ہو رہی ہے، آپ کے حساب سے کیا ہو رہی ہے میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے حساب سے میرا موضوع آسمان چڑھتا جا رہا ہے۔
اب آخری آیت سن لیجئے اس ضمن کی، جس کو میں ڈھونڈ ڈھانڈ کے نہیں خزانہ بنا کر لایا ہوں آپ کے لیے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ کسی بھی مومن کو اس حالت پر نہیں چھوڑ سکتا جس پر وہ ہے، یہاں تک کہ اسے یہ پہچان کرا کر رہے گا کہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے. اب ایک لفظ سنیے گا، جس نے اس دور کے خبیث کو نہ پہچانا اسے اس دور میں نقصان ہوا، اور جس نے اس دور کے خبیث کو نہ پہچانا اسے اس دور میں نقصان ہوا. یہ تو میں ایسے حالات میں کہتا ہی، ہر دور کے خبیث کو پہچاننا یہ دلیل ہے اس کی کہ اس کے پاس متقی ہے، تقوی ہے. اگر تقوی نہ ہوتا تو یہ دلیل نہیں ہوتی. عزیزان گرامی، یہ جو میں دلیلیں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر رہا تھا، یہ ساری کی ساری دلیلیں وہ تھی جو پروردگار عالم نے ایک عام بندے کو دی ہیں. بیدار تو ہیں؟ اگر بیدار ہیں تو جملہ سنیے. ایک عام بندے کو دی ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو پروردگار عام کو اتنی طاقت دے سکتا ہے وہ امام کو کتنی طاقت دے گا. اب آپ کا چپ رہنا مجھے تعجب میں ڈال دے گا، میری محنت کو پیچھے لے جائے گا اور میری ہمت کو توڑ دے گا. امام کو کتنی طاقت دے گا؟ بس فرق اتنا ہے کہ ہم طاقتور ہوتے ہیں آنے کے بعد، امام طاقتور ہوتا ہے آنے سے پہلے. جملہ نہیں پہنچ پا رہا ہے قمر سلطان. جملہ نہیں پہنچ پایا ہے، مگر میں اپنے موضوع کو نہیں چھوڑ کر جاؤں گا، میں موضوع کو پڑھ کر جاؤں گا. ہم آنے کے بعد طاقتور ہوتے ہیں، امام پہلے سے طاقتور ہوتا ہے. اب جملہ سن لیجئے گا، ہماری ذات پہلے آتی ہے، صفات بعد میں آتے ہیں. امام کے صفات پہلے آتے ہیں، ذات بعد میں آتی ہے. ارے ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ بڑا فرق ہے، یہ بڑا فرق ہے. اب مان لیجئے گا کہ امت اور ہے، امامت اور ہے. امت اور ہے، امامت اور ہے. عام اور ہے، خاص اور ہے. بندے اور ہیں، نمائندے اور ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں کب تک چپ بیٹھیے گا. بندے اور ہیں، نمائندے اور ہیں. پڑھنے والے اور ہیں، پڑھانے والے، سیکھنے والے اور ہیں، سکھانے والے اور ہیں. جملہ سنیے، جنت میں جانے والے اور ہیں، جنت سے آنے والے اور ہیں. جنت سے آنے والے اور ہیں، جنت میں جانے والے اور ہیں. جا کے کھانے والے اور ہیں، منگا کے کھانے والے اور ہیں. جا کے کھانے والے اور ہیں، منگا کے کھانے والے اور ہیں. توجہ دیجئے گا، سید بننے والے اور ہیں، بنانے والے اور ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اے مولانا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں کہنا ہی نہیں چاہتا، سب کو جتا دینا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھنے کی ڈیوٹی اوروں کی ہے، کلمہ پڑھوانے کی ڈیوٹی اوروں کی ہے. آپ بیدار جب تک نہیں ہوں گے جب تک میرے لفظ نہیں بدلیں گے. کچھ لوگوں کی ڈیوٹی تھی نماز پڑھنا، کچھ کی ڈیوٹی تھی نماز پڑھانا. پڑھنے کو عبادت کہتے ہیں، پڑھوانے کو حفاظت کہتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ رسول نماز پڑھتے رہے جناب علی مرتضیٰ اور جناب خدیجہ کے ساتھ، اور جناب ابو طالب پڑھواتے رہے. بات ختم ہو گئی. کسی کی ڈیوٹی میں عبادت ہے، کسی میں حفاظت ہے. کسی کی ڈیوٹی میں عبادت ہے، کسی کی ڈیوٹی میں حفاظت ہے. شاید آپ یہ کہیں گے یہ کون سی بیتوکی بات کر رہے ہیں مولانا، جب نماز ہو رہی ہے تو نماز کا پڑھنا ضروری ہے. میں نے کہا کیا یہ واقعاً یہی ہے؟ حسین نے کہا یہ نہیں ہے. سارے پیچھے کھڑے ہیں، دو آگے کھڑے ہیں. ارے آپ کا بیدار نہ ہونا.
دو آگے کھڑے ہیں. میں نے کہا فرق کیا ہے؟ کہ ہم رسالت کا کام کر رہے ہیں, سعید و زہیر ابو طالب کا کام کر رہے ہیں. ارے کیا جملہ آ گیا خدا کی قسم. سعید و زہیر ابو طالب کا کام کر رہے ہیں تو عبادت کرنا اور ہے. کلمے سے پہلے کے مسلمان اور ہیں, کلمے کے بعد کے مسلمان اور ہیں. کلمہ پڑھنے والوں کو اسلام نے پالا, اور جو کلمے کا پہلے سے مسلمان تھا اس نے رسول اسلام کو پالا. کہ مولانا کلمے سے پہلے کے بھی مسلمان ہیں کچھ؟ ارے اس میں نہ لے جائیے ورنہ میرا موضوع بہت دور چلا جائے. میں اپنے موضوع کا تو پیچھا کروں. کچھ لوگ آنے سے پہلے طاقتور ہوتے ہیں. کہا کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں, کچھ نہیں سمجھ میں آ رہی. ابھی موضوع نیا نیا ہے اس لیے نہیں آ رہی. پرانا ہوتا تو میں بھی روانی کے ساتھ پڑھ رہا, اس لیے میں روانی کے ساتھ نہیں پڑھ رہا. کہا مولانا واقعاً؟ میں نے کہا واقعاً. ایک آیت پڑھتا ہوں, الرحمن علم القرآن خلق الانسان. رحمان ہے وہ جس نے قرآن کی تعلیم دی پھر انسان کو پیدا کیا. اس کا مطلب دنیا میں ایک آدمی تو ایسا ہو جو پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھے. ایک آدمی تو ایسا ہو دنیا میں جو پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھے. کہا مولانا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا پڑھایا کون ہے, ملا کا پڑھایا کون ہے. اگر کچھ پتہ نہ چلا تو دنیا میں یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا پڑھایا کون ہے. سب نے تو ملا ہی سے پڑھا ہے نا, ایک ہی ہے جو اللہ سے پڑھ کے آیا اور اس نے آتے ہی پڑھا. پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد قرآن پڑھا. کیوں پڑھا؟ کیا ضرورت پڑ رہی تھی؟ ابھی تو سارے قرآن جانتے بھی نہیں ہیں. کا دو وجہ سے پڑھا. ایک تو اس وجہ سے پڑھا کہ میں اپنے علم کا ڈنکا نہیں بجا رہا تھا, میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ رسول عالم ہے. آپ بیدار نہیں ہیں اس لیے یہ بات گم ہو رہی ہے. میں نے کہا اس کا آپ نے پڑھا, رسول عالم ثابت ہو گئے. کہا تو نہیں جانتا, اگر قرآن کا پڑھنا فضیلت یہ تو پڑھ تو رسول بھی سکتے تھے مگر سنتا کون؟ ارے آپ بیدار ہیں, پڑھ تو رسول بھی سکتے تھے مگر سنتا کون؟ میں نے پڑھ کے بتایا کہ میں عالم ہوں, رسول نے سن کے بتایا کہ میں عالم ہوں. میں نے اس کے سامنے پڑھا ہے جو مجھ سے پہلے سے جانتا تھا. تراویح میں کوئی قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا اگر سننے والا نہ ہو. وہاں پڑھنے والا ایک ہوتا, سننے والے دو ہوتے, تاکہ گڑبڑ. تو سنے گا وہی جو حافظ قرآن ہو. ہاں یہ اور بات ہے کہ میں نے مولا سے پوچھا, میں نے کہا مولا کیا علم کا روب جمانے کے لیے آپ نے قرآن پڑھا تھا؟ کا روب جمانے کے لیے نہیں, قیامت تک منفرد ذات ہونے کی وجہ سے میں نے قرآن پڑھا تھا. آپ کے سناٹے پہ مجھے حیرت ہونے لگتی. منفرد ذات کیا مطلب؟ کہ یہ پھر وہی تعویذ ہے جس کا کھولنا ضروری ہے. کہ قیامت تک ایسا قرآن جیسا دو نے پڑھا کسی نے نہیں پڑھا. یہاں سے اور وہاں تک کے لوگ متوجہ ہوں تب جا کے بات بنے گی. دو آدمیوں نے جیسا قرآن پڑھا دنیا میں کسی نے پڑھا ہی نہیں. نیچے میں بالکل کھول دیتا ہوں, ایک علی نے پڑھا نازل ہونے سے پہلے اور ایک امام حسین نے پڑھا سر کٹنے کے بعد. ہو گئی نا مجلس؟ ایسا قرآن دنیا میں کسی نے نہیں پڑھا جیسا دو ذاتوں نے پڑھا. علی نے پڑھا نازل ہونے سے پہلے اور امام حسین نے پڑھا سر کٹنے کے. میں نے کہا مولا آپ نے نازل ہونے سے پہلے کیوں پڑھا؟ کہ قیامت تک دلوں میں یہ احساس ضرور رہے گا کہ چھپی ہوئی کتاب سے کس نے پڑھا, چھپی ہوئی کتاب سے کس نے پڑھا. ارے آپ کو بیدار ہو کر سننا چاہیے تھا. چھپی ہوئی کتاب سے کس نے پڑھا اور چھپی. پوری طاقت لگائیے گا جب میں جملہ کہوں. میں نے مولا سے کہا تم نے سر کٹنے کے بعد کیوں پڑھا؟ کہ قیامت تک یہ بات تو طے رہے گی کہ حافظ کیسے پڑھتے ہیں, محافظ کیسے پڑھتے.
یہ بات تو طے رہے گی کہ حافظ کیسے پڑھتے ہیں، محافظ کیسے پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی میں جب اہل بیت کے کمالات کی طرف رخ کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ اہل بیت کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں۔ اہل بیت کے پاس ہر لمحہ ایک بات پائی جاتی تھی کہ جب چاہتے جب خود کو منوا لیتے، مگر جہاں موقع تھا خود کو منوانے کا وہاں اہل بیت نے خود کو نہیں منوایا، خدا کو منوایا۔ ارے مجلس تو اسی جملے میں ہونی تھی، اسی جملے میں ہونی تھی مجلس۔ اب ایک ترجمہ مجھ سے سن لیجئے، میں چاہوں گا کہ میرا بچہ اس لفظ پہ بولے، اہل بیت خود کو منوانے نہیں آئے، خدا کو منوانے آئے۔ سنیے گا، خود کو منوانے نہیں آئے۔ مولویوں کے پاس اتنی ڈیٹیل نہیں ہوتی ہے، اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ بہت ڈیٹیل سے بات کریں، چونکہ ڈیٹیل سے بات کرنے کا وقت نہیں ہوتا ہے، اس لیے ہم مختصر کرتے ہیں ہر چیز کو۔ مگر مختصر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے ڈیٹیل سے نہ سمجھیں۔ میں لفظوں میں بات کروں گا، آپ اسے تاریخ میں سنیے گا، تاریخ میں سنیے گا، متوجہ رہیے گا۔ وہ خود کو منوانے نہیں آئے، خدا کو منوانے آئے۔ اگر وہ سورج نکال کر ٹہلتا رہ جائے تو سمجھنا خود کو منوانے آیا ہے، اور اگر سجدے میں سر رکھ دے تو سمجھنا خدا کو منوانے آیا۔ بات تو ہوئی ہے، بات تو ہوئی ہے۔ اگر وہ ٹہلتا رہ جائے تو سمجھنا خود کو منوانے آئے، اور اگر سجدے میں سر رکھ دے، دوسرا جملہ جو رائے گا نہیں جانا چاہیے، اگر وہ انگلی کے اشارے سے دلہن کو زندہ کرے تو سمجھنا خود کو منوانے آئی ہے، اور اگر مصلی بچھا کے زندہ کرے، اگر مصلی بچھا کے زندہ کرے تو سمجھنا خدا کو منوانے آئی ہے۔ اگر وہ نوک نیزہ پہ اپنا قصہ بیان کرے تو سمجھنا خود کو منوانے آیا ہے، اور اگر قرآن پڑھے تو سمجھنا خدا کو منوانے آیا۔ یہ اہل بیت کے عمل ہیں۔ جہاں خود کو منوانے کا موقع تھا وہاں خود کو نہیں منوایا، خدا کو منوایا، تاکہ دنیا کو پتا چل سکے اہل بیت کا ترجمہ خود کو منوانا نہیں ہے، خدا کو منوانا ہے۔ اگر خود کو منوانا ہوتا تو وہ گلے میں رسی کی تو بات اور ہے، دروازے تک بھی نہ آتا، مگر چونکہ ہمیں خدا کو منوانا تھا، لہٰذا خدا کو منوانے والا ظالم بن کے نہیں منواتا۔ اختیار ہے، انسان کو اختیارات دیے گئے، ان اختیارات کے نتیجے میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ عزیزوں، میری ایک لفظ میرے منہ سے نکلا اور میں اپنے بچے کو سمجھا نہیں سکا، میں پھر سے سمجھاتا ہوں۔ آسمانی لباس سے ملبوس ہو کر شہزادی کائنات عصمت کاملہ بنت رسول ملقب ببتول طاہرہ محدثہ عذرا زمین پر قدم رکھتی ہے، آسمان کا لباس مزین کر کے جب گھر سے نکلی تو حسرت سے آسمان نے فاطمہ کو دیکھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجلس کو رو میں پڑھا جائے، پھر سوچتا ہوں کہ وہ زمانہ ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن ملکہ عفت و عصمت زمین پر قدم رکھتی جا رہی تھی اور نقش شریعت بنتا جا رہا تھا۔ جملہ ہو گیا خدا کی قسم، نقش شریعت بنتا جا رہا تھا، اور وہ یہودی کے مکان کی طرف جا رہی تھی۔ بانی اسلام کے گھر سے یہودی کے مکان تک حوریں جنت کی ساتھ تھی۔ تم یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اس نے آسمان کا لباس پہنا، جنت کا لباس پہنا، اور وہ اپنے گھر سے یہودی کے مکان تک گئی۔ وہ جو یہودی آیا تھا اس نے طنز ہی لباس پہ کیا تھا،
کہ خدمت خانہ سے مٹی سے اٹے کپڑوں میں فاطمہ آئیں گی، پھٹا پرانا لباس ہوگا، جب ہمارے گھر میں آئیں گی تو توہین ہوگی۔ اللہ نے کہا عداوت توہین کا انتظام کرتی ہے، قدرت عزت کا اہتمام کرتی ہے۔ کیا جملہ ہوا ہے یہ! قدرت عزت کا اہتمام کرتی ہے، جسے اللہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ ارے کا مولانا لباس پہننا کوئی فضیلت ہے؟ خصائص فاطمیہ میں آقا باقر کجوری مجموع النورین میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں انوکھی فضیلت تھی جناب فاطمہ کا لباس پہننا، انوکھی فضیلت تھی۔ اب جملہ سن لیجئے، ہو سکتا ہے پہنچے، ہو سکتا ہے نہ پہنچے۔ فاطمہ کے علاوہ کوئی عورت ہے ہی نہیں جو جنت کا لباس پہن کر زمین پر چلی ہو۔ آئے ہائے 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 ہائے، میں نے بات کو تمام کر دیا۔ کوئی اور عورت لے کر آؤ، میں چپکے سے کہوں گا، تم آہستہ سے اس کو ذہن میں رکھ لینا۔ ہم نے جنت سے عورتیں آتے دیکھی ہیں، لباس آتے نہیں دیکھا ہے۔ لباس جنت کا آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ چلی، اور چلنے کے بعد وہ عورتیں جو تانا دے کر جو انتظار کر رہی تھی کہ محمد کی بیٹی پھٹے کپڑوں میں آئے گی، جب ان کی نظر سرکار دو عالم کی اس لاڈلی پر پڑی جو خود خاتون جنت بھی ہے، تو ساری عورتوں نے پہلی مرتبہ ایسا لباس دیکھا جو کبھی مارکیٹ میں آیا ہی نہیں تھا۔ عورتوں کو بڑی جلن ہوتی ہے ایسا لباس دیکھ کر جو کسی مارکیٹ میں پایا ہی نہ جاتا ہو۔ اب وہ تلاش کرنے لگیں کہ یہ مارکیٹ کس مارکیٹ کا ہے۔ شاید انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دولت کا بازار اور ہے، جنت کا دربار اور ہے۔ انہوں نے کسی شاپنگ سینٹر سے نہیں منگایا ہے، یہ کسی مال سے نہیں آیا ہے، یہ انمول ہے، یہ وہاں سے آیا جہاں سے کوئی منگا ہی نہیں سکتا، انہی کے لیے آ سکتا ہے بس، اور انہی کے لیے پہلے بھی آیا تھا۔ ان کا اتنا کنٹرول ہے، کبھی اپنے لیے منگا لیتی ہیں، کبھی اپنے بچوں کے لیے، تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ نہ مجھ جیسا کوئی ہے، نہ میرے بچوں جیسا کوئی ہے۔ ارے کیا جملہ ہوا ہے یہ! تاکہ دنیا کو پتا چل سکے نہ مجھ جیسا کوئی ہے، نہ میرے بچوں جیسا کوئی ہے۔ جو لوگ نبی کو اپنے جیسا بناتے ہیں، میں ان کے لیے کہتا ہوں تم بوڑھے ہو گئے جنتی نہ بن سکے، اس کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ارے جب دنیا میں اس کے بچوں جیسا کوئی نہیں ہے تو اس کے جوانوں جیسا کون ہوگا؟ آئے ہائے آئے ہائے، جب اس کی بیٹی جیسا کوئی نہیں ہے تو نبی جیسا کوئی کیا ہوگا؟ میں تو بس ایک ہی کہتا ہوں، رسول اللہ نے دھرتی پہ قدم رکھا ہی تھا جب قیامت تک لاجواب ہستیاں لے کے آئے تھے۔ کتاب لائے تھے لاجواب، داماد لائے تھے لاجواب، بیٹی لائے تھے لاجواب، نواسے لائے تھے لاجواب، شریعت لائے تھے لاجواب۔ جن کا کوئی جواب نہیں ہے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اتوار کی رات کا فائدہ، اور وہ بھی درگاہ حضرت عباس میں۔ اگر میں دوپہر کو مجلس پڑھنے آتا وہ بھی برسی کی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ چلی، اور چلنے کے بعد میں کہاں پہنچی؟ یہودی کے مکان میں۔ ساری عورتوں نے ایک ایسا لباس دیکھا جس جیسا لباس ہی نہیں دیکھا تھا، ایسی خوشبو جو عطر کی دنیا میں پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ کون سا برانڈ ہے یہ؟ یہودی سرچ کرنے لگا، گوگل تو تھی نہیں، پاگل ہو گئے۔ کرتے کیا؟ کہاں سے لائیں یہ برانڈ؟ اسی پہ تو دنیا مری جا رہی ہے۔ لیکن ملکہ عصمت نے یہودی کے مکان میں قدم رکھا۔ ادھر قدم رکھنا تھا، بغض و حسد کی دنیا بے ہوش،
لکھا ہے کہ 500 عورتیں بے ہوش ہو گئیں اور دلہن دیکھتے ہی ہر بیوٹی پارلر فیل، میک اپ کی دنیا ختم، دنیا سے رخصت۔ جناب فاطمہ چلتی ہوئی ایک جگہ پہنچ گئی، جا کے بیٹھ گئی، 500 عورتیں بے ہوش۔ اگر مجلس پہنچ گئی تو اسی جملے میں کام ہو جائے گا، جتنی محنت میں نے کی ہے اسی جملے کے لیے کی ہے۔ لکھا ہے کہ جسے ہوش آتا رہا وہ فاطمہ کے قدموں پر۔ یہ الہ آباد ہے، یہ الہ آباد کا وہ مجمع ہے جو مجلسوں کی ترجمانی کرتا ہے۔ جسے ہوش آتا رہا وہ فاطمہ کے قدموں پر، اسے ہوش آیا فاطمہ کے قدموں پر، اسے ہوش آیا فاطمہ کے قدموں پر، اسے ہوش آیا فاطمہ کے قدموں پر۔ میں بھی تو یہی کہنے آیا ہوں کہ جنہیں ہوش آیا ہے وہ فاطمہ کے قدموں پر، اور جو اب تک بے ہوش ہے وہ فاطمہ سے دور ہے۔ آئے ہائے آئے، وہی فاطمہ سے دور ہے جو بے ہوش ہے۔ جسے ہوش آ گیا وہی فاطمہ کے قدموں پہ ہے۔ جس تاریخ کو ہوش نہیں آیا وہ فاطمہ سے دور ہے۔ جس قوم کو ہوش نہیں آیا، جس عقل کو ہوش نہیں آیا، جس عقیدے کو ہوش نہیں آیا، جس ضمیر کو ہوش نہیں آیا، فاطمہ سے دور ہی وہ رہے گا جس کی بے ہوشی کسی نہ کسی طرح ثابت ہے۔ بے ہوشی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ بے ہوشی نام ہے عقل کو ختم کرنے کا۔ اس کا مطلب فاطمہ سے دور ہی وہ ہیں جو بے عقل ہیں، قریب ہی وہ ہیں جن کی عقل سلامت ہے۔ 500 کی 500 عورتوں نے کہا کہ بی بی قیامت ہو گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ جس خوشی میں آئی ہیں دلہن رخصت ہو گئی۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا بالکل ختم۔ کہا ہلایا جلایا؟ کہا کچھ نہیں، دی اینڈ۔ تو فاطمہ نے کہا میں تو شادی میں آئی ہوں، میں نے کوئی مرڈر ورڈر تو کیا نہیں، تم مجھ سے کیا لینے دینے جا رہے ہو؟ 500 کی 500 عورتوں نے ایک جملہ کہا جس پہ ہم نے آج تک غور نہیں کیا، اگر ہم غور کر لیں تو وہی حقیقت ہے۔ 500 کی 500 عورتوں نے بیک زبان کہا کہ بی بی دلہن کو زندہ کیجئے۔ میں تو پڑھ کے اتر جاؤں گا تب بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ متوجہ رہیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 500 دشمن یہودی عورتوں کو یقین تھا کہ محمد کی بیٹی مردے کو زندہ کر سکتی ہے۔ ہائے 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 ہائے، 500 دشمن یہودی عورتوں کو یقین تھا کہ محمد کی بیٹی ہی زندہ کر سکتی ہے۔ میں نے کہا کیا تمہاری قوم میں کوئی نہیں ہے؟ ارے اس سے کہو نا کہ بیمار کو اچھا کرنا اور ہے، مردے کو زندہ کرنا یہ ہر کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس کے پاس تو ڈبل ایم ڈی بھی کہتا ہے آئی ایم ویری سوری ہی از دا ڈیڈ۔ اب اس میں کچھ بچے ہی نہیں، تو یہ ڈبل ایم ڈی کا کام نہیں ہے مردے زندہ کرنا۔ یہ جب 500 عورتیں ملتجی ہو کر عصمت و طہارت کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تو فاطمہ نے ایک مرتبہ تحکمانہ انداز سے کہا مسلح لاؤ۔ میں نے کہا بی بی کیا میں ایمان چھوڑ دوں، اسلام چھوڑ دوں؟ کیا کہنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا آپ یہ جتانا چاہتی ہیں کہ بغیر مسلح کے دلہن کو زندہ نہیں کر سکتی؟ کہ تو غلط سوچ رہا ہے کہ میں بغیر مسلح کے دلہن کو زندہ نہیں کر سکتی۔ خدا کی قسم اگر میں انگلی اٹھا دوں تو اس سمت میں جتنے مردے آئیں گے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اگر میں انگلی اٹھا دوں تو اس سمت میں جتنے مردے آئیں گے، خدا کی قسم اگر میں انگلی اٹھا دوں تو اس سمت میں جتنے مردے آئیں گے سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو میں نے کہا بی بی پھر آپ نے انگلی اٹھا کر
اس دلہن کی طرف اشارہ کر کے کیوں نہیں زندہ کیا؟ کہا سن، اگر میں اپنے اشارے سے زندہ کرتی تو میں خود سمجھ میں آتی، خدا سمجھ میں نہ آتا۔ میں نے مسلح منگایا ہے، مسلح منگایا ہے تاکہ دنیا کو یہ بتا سکوں کہ میں خود کو منوانے نہیں آئی۔ کیا جملہ ہوا ہے، میں خدا کو منوانے آئی ہوں۔ میں نے کہا بی بی کیا فائدہ ہوا اس مسلح منگانے کا؟ کہ ایک بات کا تو پتہ چلا کہ جہاں کوئی مسلح نہیں بچھاتا وہاں آل محمد بچھاتے ہیں۔ میں نے کہا بی بی کیسے؟ کہ یہودی کے مکان میں میں نے بچھایا ہے اور جنگ کے میدان میں میرے شوہر نے بچھایا ہے۔ ارے جان تھی یہ جملہ مجلس، یہ مجلس کی جان تھی یہ جملہ، یہودی کے مکان میں مسلح ہے۔ میں نے کہا بی بی عقل مند لوگ تو یہی کہیں گے کہ یہودی کے مکان میں مسلح منگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے وہ یہودی کا مکان تھا۔ کہ اتنی بات قیامت تک رکھ لو، جس مکان میں مسلح نہ ملے سمجھنا یہودی کا مکان ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ نمازیوں کی بات تو میں جانتا نہیں، لیکن میں مسلح کی بات خوب جانتا ہوں کہ گھروں میں مسلح کا ہونا ضروری ہے۔ کب مولوی آ جائے اور مسلح مانگ بیٹھے۔ اب تو مولوی ویسے بیچارے سڑکوں پہ نماز نہیں پڑھ پا رہے، ریلوے اسٹیشنوں پہ نماز نہیں پڑھ پا رہے، گھبرائے رہتے ہیں کہ کیسے نماز کے وقت سے پہلے پہنچ جائے منزل پر۔ ٹینشن ہو گئی ہے، شوگر ہو گئی ہے سارے ذاکروں کو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بڑے بڑے مسائل ان کے دماغ سے گزر رہے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، چرچے کر رہے ہیں آپس میں کہ یار کیسے نماز پڑھیں۔ پہلے تو خوب پڑھ لیتے تھے، کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، اب انہوں نے صاف کہہ دیا کہ نہیں صاحب آپ پڑھ نہیں سکتے، اب اگر پڑھیں بھی تو کیسے؟ تو بہت سارے مسائل ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ یہودی کا مکان، کا یہودی کے مکان میں کہاں سے مسلح ملیں گے؟ کبھی کبھی تو مجھے بھی آپ کی نیت پہ شک ہوتا ہے کہ آپ جہیز میں ساری دنیا ساری چیزیں دے رہے ہو لیکن مسلح ایک ہی دے رہے ہو، تم دونوں میں سے کسی ایک کو بے نمازی مان رہے ہو کیا؟ ارے اگر تم نے بیڈ ڈبل دیا ہے آرام کے لیے تو مسلح بھی ڈبل دو عبادت کے لیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ایک چھوٹی سی بات ہے یا نہیں، مگر ایک مسلح سے نیت کا تو پتہ چلتا ہے، یا تو بیوی بے نمازی ہے یا شوہر بے نمازی۔ آپ ہنس رہے ہیں اور میں بھی، ظاہر سی بات ہے ان جملوں کے بعد کیا کر سکتا ہوں، لیکن ایک جملہ میں آپ کو اپنی تقویت کے لیے سنا دیتا ہوں کہ میرے موضوع کو تقویت مل جائے۔ جب حضرت فاطمہ کی شادی ہو گئی اور حضرت علی علیہ السلام صبح کو باہر آئے تو حضرت رسول اللہ نے پوچھا کہ اے علی تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ عصمت کا سوال عصمت سے، معصوم کا سوال معصوم سے، کامل کا سوال کامل سے۔ جناب علی مرتضیٰ نے شادی کا مطلب سمجھایا، شادی کا مطلب سمجھایا کہ یا رسول اللہ عبادت میں مددگار پایا۔ کل تک ایک مسلح بچتا تھا، دو مسلح بچھے ہیں۔ پہلے ہی دن ایک ہی نماز پڑھے گا کیا؟ دونوں کو ایک نماز بھی ہے جو نکاح کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ شاید اس نماز کا ذکر کیا اس لیے گیا تھا کہ وہ شریعت آزمانا چاہتی تھی کہ دونوں کے دونوں نمازی بھی ہیں یا نہیں، یہ خالی محبت ہی کر رہے ہیں یا عبادت بھی کریں گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ الغرض میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ پروردگار عالم دین کی وجہ سے آپ کو کچھ طاقتیں دیتا ہے، کچھ قوت دیتا ہے۔ اب اہل بیت میں کتنی طاقت ہے اس کی طرف تو میں جاؤں گا ہی نہیں، مگر میں دو طاقتوں کا آپ کو احساس دلاتا ہوں کہ ایک مومن کے اندر میں نے کتنی طاقتیں بیان کی ہیں وہ اس مجمع کے آنے سے پہلے بیان کر دی۔ اب ایک اور طاقت، پہرا بٹھا دیا گیا تالاب پر، خواجہ اجمیری مسلح پر بیٹھے تھے، اپنے شاگرد سے کہا، ان کے غلام نہیں ہوتے تھے، شاگرد ہوا کرتے تھے،
اپنے شاگرد سے کہا کہ مجھے وضو کرنا ہے، پانی لے کے آؤ. کہا حضور وہاں تو پہرا ہے، پانی لا ہی نہیں سکتے آپ. کہا اچھا پانی نہیں ملے گا وضو کرنے کے لیے؟ کہا بالکل نہیں ملے گا. کہا یہ کیسا بادشاہ ہے جس نے پانی بند کر دیا ہمارا؟ کہا جاؤ میرا لوٹا لے کے جاؤ وضو کا، اور ان سپاہیوں کے ادھر کھڑے ہو کے کہنا کہ اے تالاب تجھے خواجہ نے بلایا. یہ ہندوستان کی تاریخ ہے. اے تالاب تجھے خواجہ نے بلایا. اس نے بھی لوٹا اپنے ہاتھ پر رکھ کے کہا تالاب تجھے خواجہ نے بلایا. سارے پہرے داروں نے دیکھا کہ ان کے سروں پہ سے ہوتا ہوا دریا لوٹے میں چلا گیا. وہ محو حیرت اس لیے تھے کہ ہم پہرا کس چیز کا دیں. تالاب کو نہ اتنا سمٹتے دیکھا تھا، نہ پہرے کو اتنا بکھرتے دیکھا تھا. اب جن کا رخ تالاب کی طرف تھا سب کا لوٹے کی طرف. کبھی لوٹے کو دیکھتے تھے، کبھی سوکھے تالاب کو دیکھتے تھے. کریں تو کریں کیا، وہ تو سارا پانی. اس کا ایک ترجمہ ہوا گاگر میں ساگر. یہ تو ہندی کا لفظ تھا اس لیے یہ کہ گاگر میں ساگر، یہ ایک ترجمہ ہوا. میں نے کہا بھیا ایک بات تو مان لی نا کہ ایک فقیر نے پورا تالاب لوٹے میں سمیٹ دیا. اگر پورا قرآن نقطے میں سمٹا، اگر پورا قرآن نقطے میں، وہ جملہ سنو جس کے لیے میں نے محنت کی ہے. یہ مان لو جب فقیر کا عالم یہ ہے تو جناب امیر کی منزل کیا ہے؟ پھر جناب امیر کی منزل کیا ہوگی؟ یہ تم سوچ رہے ہو کہ یہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا؟ کہا نہیں، یہ مومن کی طاقت ہے. اب سنیے، ایک کتاب لکھی گئی آیت اللہ شہید نور اللہ شوستری پر، ان کی سوانح حیات. اس میں لکھا ہے کہ آخری وقت میں جب اچھا مرتیو کے طور پر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے، اب آپ کو حکم دیا جائے گا مارنے کا، اور 4000 مفتیوں نے یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ آپ واجب القتل ہیں. حافظان قرآن جب بکتے ہیں تو ایسے بکتے. آل محمد کا چاہنے والا مومن کامل شہید نور اللہ شوستری ایک زمین پر کھڑے تھے. کلے ایمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضور اکرم کی بات نہیں کر رہا ہوں. اللہ انہیں منصب بھی دیتا ہے، طاقت بھی دیتا ہے. اگر منصب نبوت دی ہے تو طاقت چاند کے ٹکڑے کرنے کی دی ہے. اگر منصب امامت دی ہے تو طاقت سورج کو پلٹانے کی دی ہے. ارے معجزہ ہی بتا دے گا مولائے کائنات کون ہے. الگ سے دلیلیں ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے منصب دیا امامت کا، طاقت دی سورج کے پلٹانے کی. منصب دیا نبوت کا، طاقت دی چاند کے ٹکڑے کرنے کی، تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ یہ واقعاً اللہ ہی کے بندے ہیں، ورنہ اتنی بڑی طاقت کون دیتا؟ کون ہے اور کس میں یہ طاقت ہے؟ نور اللہ شوستری اپنی جگہ کھڑے تھے، اور کھڑے کھڑے اچانک ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا کہنا ہے. اگر الہ آباد میں مجلس کو میں یہاں تک کھینچ کے لایا ہوں اور میں نے واقعیت کوشش کی ہے کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتا سکوں کہ دین آپ کو طاقتور بنا سکتا ہے اگر آپ چاہیں، تو نور اللہ شوستری نے کہا کہ مجھے کوئی ٹھیکری دے دی جائے. ایک ٹھیکری نور اللہ شوستری کو دے دی گئی. انہوں نے انگلی سے اس پہ لکھا انی عبدک فاسترر، میں تیرا بندہ ہوں اور پریشان ہوں. اور یہ کہہ کے اس ٹھیکری کو ہوا میں اڑا دیا. ہوا میں اڑانا تھا، وہ ٹھیکری بہت تیزی سے گئی اور بہت تیزی سے واپس آئی. یہ اقتدار تخت کا نہیں ہے، مسلح کا ہے. توجہ دیجیے گا، یہ اقتدار تخت کا نہیں ہے، مسلح کا ہے. ہوا کھانا اور ہے، ہوا کو قابو میں لانا. ارے میں کیا لفظ کہہ رہا ہوں. ایک عالم دین کا اقتدار ہے یہ. ٹھیکری واپس آئی، اس میں نیچے لکھے ہوا تھا انت عبدی فاستبر، انی عبدک فاسترر، انت عبدی فاستبر، تو میرا بندہ ہے صبر کر.
آغا نے ٹھیکری ایک طرف ڈال کے کہا کہ بسم اللہ، اب میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اقتدار کس کا تھا؟ یہ اقتدار اس کا تھا جو علی کو مانتا تھا، جو صرف علی کو مانتا تھا۔ جناب سلمان فارسی مدائن میں پہنچ گئے گورنر بن کے، بوریا لوٹا مشہور ہے ان کا، ایک خیمے میں جا کر مصلی بچھا دیا، نماز پڑھنے لگے۔ امال حکام آئے، ارے کہا یہ تو نمازی ہے، یہ کیا کرے گا، آج رات کو چوری ڈٹ کے۔ سارے چور گھروں سے باہر، اب کے تو گورنری عجیب و غریب آیا ہے، وہ تو مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے۔ سارے لوگوں نے شکایت کی، حضور ہمارے تو گھر ہی لٹ جائیں گے۔ جناب سلمان فارسی نے کہا اعلان کر دو کہ آج کوئی بھی گھر سے باہر نہ نکلے، جو گھر سے باہر نکلے گا اپنا انجام اپنے آپ جانے گا۔ اور یہ کہہ کے ایک ٹھیکری پہ کچھ لکھا، اسے ایک کتے کے سامنے ڈال دیا۔ وہ کتا جتنے کتوں کے پاس پہنچا سب ویشی بن گئے۔ یہ اقتدار سلمان کا ہے، یہ سلمان کا اقتدار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے آیا ہوں وہ بالکل سچ ہیں کہ ایک انسان کی دنیا کی طاقت اور ہے، دین کی طاقت اور ہے۔ مسلح کا اقتدار اور ہے، تخت کا اختیار اور ہے، سلطنت کی دنیا اور ہے، عبادت کی دنیا اور۔ میں آپ سے کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، یہ اختیار ان کا تھا، یہ اختیار ان کا تھا۔ اب ایک آخری اختیار سنیے۔ ایک بادشاہ نے کہا کہ یہ ہے وہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی خاطر یزید جیسے بادشاہ سے بغاوت کر دی تھی، کربلا میں کچھ حرکتیں کی، اس کے اوپر پڑ گئی۔ ایک آدمی نے جناب حر کی قبر کو کھول ڈالا، جیسے ہی جناب حر کی قبر کو کھولا دیکھا کہ ایک رومال ان کے ماتھے پہ بندھا ہوا ہے۔ کہا رے یہ رومال کیسا ہے؟ کہا یہ حضرت نے رومال اس وقت باندھا تھا جب پیشانی میں سے خون نہیں رک رہا تھا، اس خون کو روکنے کے لیے۔ کہا یہ رومال زہرا ہے؟ کہاں؟ کہا یہ مجھے لو، مجھے دو، اس کا یہ رومال کھولو۔ رومال کھول کر جناب حر کے رومال کو کھول کر اس آدمی کو دیا جانے لگا۔ جیسے ہی رومال کھولا گیا ویسے ہی خون جاری ہو گیا۔ پاس میں کھڑے ہوئے وزیر نے کہا کہ اگر یہ رومال واپس نہیں باندھا گیا تو پوری کربلا نہیں پوری دنیا اسی خون میں ڈوب سکتی ہے۔ یہ اقتدار اس کا ہے جو حسین کا ہے، یہ اقتدار اس کا ہے جو حسین کا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو خوگر بنائیے دین کا۔ ایمان اپنے آپ میں صرف جنت جانے کا ذریعہ نہیں ہے، ایک طاقت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تقویٰ صرف صفت نہیں ہے مومنین کی، تقویٰ ایک طاقت ہے جو اس دنیا کے اندر آپ کو قوت دیتی ہے، آپ کو تقویت دیتی ہے۔ بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ جو انسان جس قدر دین کے قریب آتا چلا جائے گا دنیا میں اتنا ہی مفید ہوتا چلا جائے گا۔ نماز آخرت میں بخشوانے کا نام نہیں ہے، ایک بے گناہ سماج کو پیدا کرنے کا نام نماز ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ بے گناہ سماج چاہتے ہیں تو آپ نماز پڑھیے۔ تو دین کو ہم خالی یہ سمجھ لیں، میں اس کی ایک دلیل دے رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اور ایسی دلیل جس کے بعد میرے بچے کا آنا کامیاب ہونا چاہیے، میری تمنا ہے۔ بی بی زہرا جناب رسول اللہ کے پاس پہنچی اور جانے کے بعد میں کہا کہ بابا میرے ہاتھوں پہ چھالے ہیں، کام کرتے کرتے یہ علل الشرائع کے مقدمے میں بھی ہے
اور صحیفہ سجادیہ کے مقدمے میں بھی کہیں کہیں اس کا ذکر ہوا ہے. تسبیح جناب فاطمہ کی علت بیان کرتے ہوئے علل الشرائع شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ہے، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جب جناب فاطمہ گئی اور جانے کے بعد میں کہا بابا میرے ہاتھوں میں چھالے ہیں، میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کچھ کنیزیں آئی ہیں، آپ کنیز عطا کر دیجئے. کہا بیٹی کنیزیں تو میں بانٹ چکا جتنی بھی تھی، کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتا دوں جس کے بعد تیری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں. کہا بابا شوق سے وہ عمل مجھے آپ تعلیم کر دیجئے. متوجہ رہیے گا، میں ان ماں و بہنوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں نیٹ کے ذریعے سے جو اپنے گھر میں آسانیاں چاہتی ہیں. بس جناب حضور اکرم نے کہا کہ بیٹا اتنی مرتبہ اللہ اکبر، اتنی مرتبہ الحمدللہ اور اتنی مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا. بی بی کہتی ہے کہ جب سے میں نے یہ تسبیح پڑھنا شروع کی تو میں نے دیکھا کہ میں تلاوت کرتی رہتی تھی، چکی خود بخود چلتی رہتی تھی. بات تو ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر آپ فرشتوں کو اپنا مددگار بنانا چاہتے ہیں زندگی میں تو تسبیح زہرا کی مداومت کرنا شروع کیجیے. آپ بیٹھے رہ جائیں گے، کام ہوتے رہ جائیں گے. یہ تسبیح زہرا صرف ثواب کے لیے نہیں ہے، آپ کی زندگی میں آسانیاں فراہم کرنے کا ذریعہ ہے تسبیح زہرا، بشرطے کہ جب نماز کے بعد پڑھیں گے تو افضل التعقیبات بنا کر پڑھیں گے، لیکن جب اپنے کام نکالنے کے لیے پڑھیں گے تو جتنا اہم کام ہوگا اتنی ہی اہمیت سے اس تسبیح کو پڑھیں گے. روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جو آدمی سوتے سوتے اس تسبیح کو پڑھتا ہے اس کے خاندان سے الجھنیں دور ہوتی چلی جاتی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دین صرف اور صرف آخرت میں بخشوانے کا نام دین نہیں ہے، دنیا میں مدد کرنے کا نام دین ہے. اب آیت سنیے اور موضوع مکمل کر لیجئے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم نماز اور روزے سے مدد مانگو. اگر عبادتیں مدد نہ کر رہی ہوتی تو نماز حاجت کا ذکر ہی نہ ہوتا. ارے مجلس ہی تمام ہو گئی. مشکل میں آ گئے ہو تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھو. اس کا مطلب یہ کہ دین میرے بچے کو جان لینا چاہیے کہ یہ آخرت کے ثواب کی چیز نہیں ہے، دین نام ہے اس دنیا کے اندر طاقت حاصل کرنے کا. جو جتنا مسلح پر جمتا چلا جائے گا اتنا ہی مستغنی حیات بنتا چلا جائے گا. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایک آیت کا ساتھ بھی لیتے چلے جاؤ. ایک آیت کا ساتھ یہ ہے کہ الیوم ننساکم کما نسوا لقاء یومہم ھذا، آج ہم تمہیں ایسے ہی بھلا دیں گے جیسے کل تم نے ہمیں بھلا دیا تھا. اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ ایک مجلس، ایک ماتم، ایک دین، ایک عزاداری، ایک مصلی، ایک شریعت، ایک عبادت انسان کو طاقتور بناتی ہے. اور وہ طاقتور بناتی ہے جو بغیر سر و سامان کے طاقتور ہے. وہ طاقتور بناتی ہے جو بغیر تلوار کے ہیبت والا ہے. جناب عباس سے کہا کہ بھائی تلوار یہیں رکھو تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے طاقت اور شجاعت اور ہے، عباس دلاور اور ہے. تلوار کو پیچھے رکھوانے کا مطلب میں تو الہ آباد کی دنیا میں جب مجلس پڑھوں گا تو اس سے بڑا جملہ میری طاقت میں موجود نہیں ہے. جناب عباس کا خیموں میں تلوار چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تلوار کی دنیا سے آگے نکل گئے عباس. توجہ دیجیے گا، ایک لفظ سنیے گا، جو شجاعت سے آگے نکل آئے اسے عباس دلاور کہتے ہیں. آج سمجھ میں آئے گا جب تلوار خیمے میں چھوڑ کے چلیں گے کہ تلوار اور ہوتی ہے، آہنی کردار اور ہو. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ مومن کی تلوار طاقت نہیں ہے. الدعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے دین کا فائدہ اٹھائیے.
اور دین کا فائدہ جبھی اٹھ سکتا ہے جب اس پہ اتنا ہی یقین ہو، اتنا ہی یقین ہو۔ چلیے ان ساعتوں کی طرف بھی چلیے جہاں کربلا کھڑی ہے، جہاں کربلا کھڑی ہے۔ اگر الہ آباد کی اس عوام کو اتنا موقع مل گیا اور ان لوگوں کو اتنا موقع مل گیا کہ کسی کی برسی میں آ کر وہ کسی کو پرسہ دے سکیں تو کتنی تعداد میں چلے آئے، کتنے دن کے بعد چلے آئے۔ میں کہتا ہوں ایک دن بھی کربلا میں ایسا دکھلا جو اپنوں کے غم کے بعد اتنا مجمع دکھائی دے رہا ہو۔ میں ایک لفظ کہتا ہوں عزیزو، اگر تمہیں مصائب سننا ہے تو میرے اس لفظ ہی کو، بس اسی لفظ کو قبول کر لینا۔ میں مجلس کو تمام کرنے جا رہا ہوں، بس آپ کا متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم ابھی تک اپنے غموں کی دنیا میں وہاں نہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں عاشور کے دن بار بار حسین کھڑے ہوتے۔ میں مجلس کو تمام کر گیا، جہاں بار بار امام حسین کھڑے ہوتے تھے۔ ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو اپنے عزیز کا جنازہ چھوڑ کے کہیں گیا ہو، لیکن حسین اپنے عزیز کا جنازہ رکھ کے ایک جملہ کہتے تھے کہ مجھے یہ جنازہ اس لیے چھوڑنا پڑ رہا ہے کہ ابھی دوسرا جنازہ لانا۔ بیویاں اس لیے ایک میت کو چھوڑ دیتی تھی کہ انہیں دوسری میت پہ رونا۔ شاید میں آپ تک اپنی بات کو پہنچا نہیں پا رہا، میں نہیں پہنچا پا رہا ہوں، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب جب اہل بیت کا نام آئے تو ایک لفظ کو یاد رکھنا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد پہ رونے والوں کبھی گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا۔ بہت سے لوگوں کو ان آنسوؤں پر بھی اعتراض ہوتا ہے، لیکن میں ایک لفظ تم سے کہہ رہا ہوں، اس بھری ہوئی مجلس کو امام زمانہ کے حوالے کر کے کہہ رہا ہوں کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ اے میرے صحابی ایسے رویا کرو جیسے کسی بڑھیا کا جوان بیٹا مارا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں رونے والوں تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم ہے، تمہارے آنسو میرے زخموں کا مرہم۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب عباس علیہ السلام اپنے آقا کے سامنے سج کے آتے ہیں، ہتھیار سجے ہوئے ہیں، آواز دیتے ہیں آقا مجھے رن کی اجازت دیجیے، آقا مجھے رن کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے ایک مرتبہ دونوں طرف دیکھ کے کہا بھیا تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ جناب عباس نے چاروں طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا مولا اب وہ لشکر ہی کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا۔ اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب عباس علیہ السلام نے ایک سوکھی ہوئی مشک آقا کے سامنے رکھ دی، کہا بھیا یہ کیا ہے؟ کہ جب مشک اتنی خشک ہو گئی ہے تو بچوں کے ہاتھ کتنے خشک ہیں۔ آقا جب مشق کی یہ حالت ہے تو بچوں کا کیا منظر ہے؟ ہاں عزیزو میں اگر تم سے ایک جملہ کہوں تو کیا قبول کرو گے؟ کربلا اسے نہیں کہتے کہ کربلا میں پانی بند ہو گیا۔ میں تم سے بس اتنا پوچھتا ہوں کہ یہ تو روایت ہے نا کہ 4 تاریخ کو پانی بند ہوا، 7 تاریخ کو پانی ختم ہوا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ مجھے اتنا بتاؤ کہ جی بھر کے سکینہ کو پانی کب ملا؟ ہاں تمہاری چیخ نکل گئی، مجھے یاد کر کے بتانا کہ بی بی کو پانی کب ملا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ شام غریبہ میں پانی مل گیا تھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے کوفے میں پانی کیوں مانگا؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ کوفے میں پانی مل گیا تھا تو میں تم سے کہتا ہوں کہ پھر اس نے اپنے بھائی سے یہ وصیت کیوں کی کہ اے بھیا مجھے نشیب میں دفن کرنا؟ بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے یہ کہہ دینا کہ یہ روایت کہیں نہیں پائی جاتی۔ میں کہتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے کہ روایت کا پایا جانا ہی لازم ہو کربلا کو سمجھنے کے لیے؟ میں تم سے سمجھاتا ہوں، مجھے بڑا تعجب ہوا تھا تاریخ پر کہ یہ تاریخ کیا کہتی ہے کہ اہل بیت کے بچوں نے پانی مانگا۔
لیکن جب میں نے یہ سوال کیا تو مجھے اس کا جواب ملنا مشکل ہو گیا تھا، مگر جہاں سے جواب ملا آپ روتے رہ جائیں گے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب حضرت علی کے سر پر ضربت لگی تو مولا گھر میں آئے، جناب ام کلثوم نے شربت پیش کیا۔ بابا یہ شربت ہے، میں جانتی ہوں جس کا خون بہہ جاتا ہے اسے پیاس بہت لگتی ہے۔ اے بابا میں شربت بنا کر لائی ہوں آپ کے لیے۔ جناب علی مرتضیٰ نے شربت لیا اور شربت لے کر ایک مرتبہ ابن ملجم کی طرف دیکھا اور ابن ملجم سے پوچھا کہ کیا میں تیرا برا امام تھا؟ کہا نہیں، آپ سے اچھا امام کون ہو سکتا تھا؟ جناب امام حسن کو شربت دے کے کہا میرے لال اسے پانی پلاؤ، اس لیے کہ اس کا حلق خشک ہو رہا ہے، ہیبت سے اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی ہے، اسے پانی پلاؤ۔ اے میرے مولا، دشمن کو پانی پلانے کا کیا مطلب؟ کہ کوفہ اس تاریخ کو یاد رکھے کہ کوفے کی تاریخ میں علی کے گھرانے نے دشمن کو بھی پانی پلایا۔ میں پڑھ چکا ہوں مصائب، دشمن کو بھی پانی پلایا ہے۔ جگہ جگہ اہل بیت کے بچوں نے پانی مانگا۔ اس پانی کے مانگنے کا مطلب تھا کہ کوفے کی گلیوں سے کوئی نہیں آیا یہ کہنے کے لیے کہ اے بچوں تم پیاسے ہو، ہم تمہارے لیے پانی لائے ہیں، ہم تمہارے لیے پانی لائے۔ پانی مانگنے کا مطلب کہ کوفے کی حمیت اتنی مر چکی تھی کہ کوفے میں کوئی ان پیاسے بچوں کو پانی دینے والا نہیں تھا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب سکینہ کے منہ سے یہ نکلا کہ پھوپھی پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ ایک عورت جو کوٹھے پر کھڑی تھی اس نے فوراً کہا کہ بیٹی رکو، میں تمہارے لیے ابھی پانی لاتی، اور وہ پانی لائی اور پانی لانے کے بعد اس نے سکینہ کو دیا۔ جناب سکینہ نے جناب زینب کی طرف دیکھا، جناب زینب نے کہا بیٹی وہ پانی لائی ہے۔ اس نے کہا بی بی تم پانی پیو لیکن میرے لیے کچھ دعائیں کرو۔ عزیزو اس لیے نہیں کہ یہ روایت آپ کی سنی ہوئی ہے، میں نے اس لیے کہ آپ کو حساس طریقے سے یہ مجلس پہنچا سکوں اور اس روایت کو آپ تک پہنچا سکوں۔ میں آپ سے بس ایک لفظ کہتا ہوں، الہ آباد کا یہ بھرا ہوا مجمع ہے، سینکڑوں یتیموں کی آپ نے مدد کی ہوگی، سینکڑوں یتیموں کو آپ نے پیار کیا ہوگا، سینکڑوں یتیموں کو آپ نے جانے کیا کیا دیا ہوگا، لیکن کیا کسی بھی آدمی میں یہ ہمت ہے کہ کسی یتیم کے ہاتھ پر پیسے رکھ کر اس سے یہ دعا کرا دے کہ جیسے تو یتیم ہوا ہے میرے بچے یتیم نہ ہو؟ آپ کی اپنی مرضی ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو اب روایت سنو۔ اس نے کہا بی بی میرے لیے چند دعائیں کرو۔ جناب زینب نے کہا سکینہ پہلے اس کے لیے دعائیں کر دے۔ اس نے پہلی دعا منگوائی، اے بی بی جیسے تو یتیم ہوئی ہے۔ جناب سکینہ نے اپنا جلا ہوا دامن اٹھایا اور جلا ہوا دامن اٹھا کے کہا بار الہ اس کے بچوں کو ایسے یتیم نہ کرنا۔ اے کاش میں اس روایت کو آپ تک پہنچا سکوں، متوجہ رہیے گا۔ دوسری دعا کہا بی بی تو دوسری دعا بتا۔ اس نے کہا کہ میرا شوہر کسی جنگ پہ گیا ہوا ہے، دعا کیجئے کہ میرا شوہر سلامتی سے واپس پلٹ آئے۔ یہ مراسی میں ذکر ہے، اس کا مراسی میں ذکر ہے۔ جیسے ہی یہ لفظ کہا، ذرا سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے، سکینہ کو کیا یاد نہیں آیا ہوگا کہ میرا بابا میدان میں گیا اور لوٹ کے نہیں آیا؟ کیا سکینہ اپنے بابا کو یاد کرتی نہیں آئی ہے؟ کیا سکینہ کی دلی تمنا یہ نہیں تھی کہ ان کا باپ واپس آ جائے؟ لیکن اس کے باوجود جناب زینب نے جناب سکینہ کی طرف دیکھا، اور جیسے ہی جناب سکینہ کی طرف دیکھا ایک مرتبہ جناب سکینہ نے ہاتھ اٹھا دیے، بار الہ اس کے شوہر کو سلامتی کے ساتھ واپس پہنچا۔ اب تیسری دعا وہ بی بی کہتی ہے کہ بی بی میرے لیے دعا مانگو کہ میں بہت جلد مدینے چلی جاؤں۔
آپ کا اور میرا رونا اپنی جگہ ہے، مگر حساس ہونا اپنی جگہ ہے۔ میں بس ایک لفظ کہہ کر بھی منبر چھوڑ دوں تو آپ روتے رہ جائیے گا۔ جناب سکینہ کی سب سے بڑی تمنا تھی کہ میں بہت جلد مدینے چلی جاؤں۔ اس بچی نے جس کی تمنا تھی کہ میں بہت جلد مدینے چلا جاؤں، ایک مرتبہ جناب زینب کی طرف دیکھا۔ جناب زینب سمجھ گئی میری بیٹی کو مدینہ یاد آ رہا ہے، بس اس سے کہا بی بی تو مدینے جا کے کیا کرے گی؟ کہا میں شہزادی زینب سے ملوں گی۔ کہا اگر تو نے زینب کو دیکھا تو پہچان لے گی۔ کہا کیوں نہیں، میری شہزادی ہے۔ پر جناب زینب نے ایک مرتبہ بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ، ارے کہاں پہچانا؟ یہ تیری شہزادی زینب ہے، یہ سکینہ ہے، یہ اہل بیت کا قافلہ ہے، وہ تیرے آقا حسین کا سر ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا۔ پروردگار عالم جو حاضرین مجلس ہے ان کے عقدہ مشکل کو حل کر دے، میرے معبود ہماری مرادوں کو بردانا۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمانا۔ پروردگار عالم جو تیرے پیارے کے عزادار ہیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد کے۔ پروردگار عالم حاضرین مجلس کی دلی مرادوں کو پورا کرنا۔ پروردگار عالم اس مجلس کا جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحوم کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے دینا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا، تاجیل فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر سید اختصار مہدی ابن محبوب حسین بنت فاطمہ بنت ابرار حسین